جی بھائی جی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اچھا، اب آج آپ کی اورینٹیشن ہے پرنسپلز آف سیلز کے حوالے سے، یعنی سیلز کے جی بنیادی اصول جو شریعت نے بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں. چونکہ اب ہم ایک پروفیشن کو اختیار، آپ نے ماشاءاللہ پیچھے بھی 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو کمپنی میں آپ آئے ہیں ہماری، تو یہاں پر آپ کے علم ہے کہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو امپلائی ہیں ان کو ان کی جاب سے متعلق جو دینی معلومات ہیں، شرعی مسائل ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں، ان کو ذکر کیا جائے. الحمدللہ سیلز کی تمام امپلائیز کے ساتھ یہ ٹریننگ جو ہے وہ 2017 سے ہم ان کو دے رہے ہیں. یہ ٹریننگ اپر لائن سے لے کے ڈاؤن دا لائن تمام ٹیم تک یہ ٹریننگ جو ہے الحمدللہ ہم نے آل اوور پاکستان ڈلیور کی ہے. ٹھیک ہے، تو آج اس کی ایک مختصر سی اورینٹیشن ہے. یہ تھوڑا سا ڈیٹیل سیشن ہوتا ہے تقریباً 3 گھنٹے کا، لیکن انشاءاللہ اس کو آج ہم گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر کور کریں گے، کیونکہ یہ جسٹ اورینٹیشن کا پارٹ ہے. پھر انشاءاللہ جب آپ کی مستقل ٹریننگ شیڈیول ہوگی تو پھر ساری چیزیں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے افتخار بھائی؟ رائٹ جی. اچھا، ٹریننگ کا مقصد جیسے میں نے عرض کیا علم کا حصول ہے. حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. بے اور شک. اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال حرام کی تمیز ہو سکے، اور فی الوقت یعنی جو عمل میں کر رہا ہوں اس عمل میں مجھے اللہ رب العزت کا حکم معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس کا جاننا میرے اوپر فرض ہے. یعنی اس طرح فرض ہے جس طرح کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور دیگر جو احکامات ہیں وہ فرض ہیں. بالکل اسی طرح اگر میں اپنے پروفیشن کو، میں کسی بھی چیز کو اختیار کرتا ہوں، کسی بھی لائن میں میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس پروفیشن سے متعلق علم حاصل کرنا میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کمپنی کا کہ وہ اپنے امپلائیز کو جو دینی معلومات ہیں، دینی علم ہے، اس سے بھی آگاہ کرتی ہے، تاکہ جو ہماری کمپنی کا ویژن اور مشن ہے اس کے اندر اس کی الائنمنٹ ہو جائے امپلائی کی. ٹھیک ہے، تو پہلا مقصد اس کا یہ ہے. افتخار بھی اگر آپ اپنی ویڈیو آن کر لیں تو آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور دوسرا مقصد جو ہے وہ علم کے ساتھ عمل، کیونکہ نرا علم جو ہے وہ عمل کے بغیر بیکار ہے. ہم بے سیلز شک. والوں کو یہ معلوم ہے کہ آرڈر بکنگ اس طرح کرنی ہے، مارکیٹ وزٹس جو ہیں اس طرح سے کرنے ہیں، ٹارگیٹس اس طرح سے ہم نے پورے کرنے ہیں. لیکن اگر ہم محض جان کر اور اس کے مطابق نہ چلیں تو نہ ہمارے ٹارگیٹس پورے ہوں گے اور نہ ہماری سیل ہوگی، نہ ہمارا انسینٹیو بنے گا نا. تو بالکل اسی طرح شریعت کے علم سے مقصود بھی عمل ہے، اور اس علم کے عمل کا فائدہ ہمیں آخرت میں تو ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس کا پہلا فائدہ جو ہے وہ اس دنیا میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. کرتا ہے بے شک. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے لو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ جن پر ہم نے تورات اور انجیل نازل فرمائی، تو اگر یہ تورات انجیل پر اور جو احکامات ان پر نازل کیے گئے ان پر عمل کرتے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمان اور زمین کی برکات ان کو حاصل ہوتی. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر یہ ان برکات کا مشاہدہ کرتے. اور جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی میں چین سکون راحت والی زندگی اور حیات طیبہ جو ہے اس کو عطا فرمائیں گے. تو یہ اس علم پر عمل کا دنیاوی فائدہ ہے، اور آخرت میں اللہ کی رضا تو بالکل ملنی ہے. اور تیسری چیز جو ہماری اس ٹریننگ کا مقصد ہے وہ اپنی نیت کو درست کرنا. ٹھیک ہے نا، یعنی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے جب ہم کمانے کے لیے نکلیں، ٹھیک ہے، اپنے معاش کی ضرورت کے لیے اور روزگار کے لیے ہم نکلیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا جاننا بڑا ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یہ حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص دوسروں پر فخر کرنے کے لیے
مالدار بننے کے لیے، نام و نمود کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے دنیا طلب کرے، اگرچہ حلال طریقے سے ہو، تو وہ اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو شخص ہے جو کما رہا ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ وہ حلال کما رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو عمل ہے وہ درست ہے، لیکن اس کی نیت چونکہ خراب ہے تو اس کے اچھے عمل کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے اس کو مل رہی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں عمل کے ساتھ ساتھ نیت بھی ہماری صحیح ہونی چاہیے. تو اسی حدیث کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ صحیح نیت بتلائی ہے جو ہونی چاہیے حلال روزگار کمانے والے کی، اور وہ یہ کہ جو شخص دنیا حلال طریقے سے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے، اپنے گھر والوں کے لیے روزی حاصل کر سکے اور پڑوسی کے ساتھ بھلائی کر سکے، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. ماشاء اللہ. دیکھیں کتنی اچھی فضیلت. حالانکہ عمل دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، حلال کما رہا ہے، لیکن پہلی صورت میں نیت اپنا اسٹیٹس قائم کرنے کی ہے. اصل تو انٹینشن ٹھیک نہیں ہے نا. ہاں جی بالکل. انٹینٹ نہیں ٹھیک. ہاں جی بالکل. تو یہ بات ہے. تو اس لیے بس گزارش یہی تھی، مذاکرے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی نیت بھی یہی بنا لیں جو اس حدیث کے اندر لکھی ہے، کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کوئی دنیاوی یا مالی مرتبہ نہیں ہے اور اپنا کوئی اسٹیٹس پیش نظر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا، اپنی کفالت کو ادا کرنا، اور مقصود یہ ہے کہ ہم خود کفیل ہو جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے روزی حاصل کر سکیں اور پڑوسی کے ساتھ بھلائی. تو اس کی فضیلت بے بھی شک. انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگی کہ اللہ کی رضا ہمیں ملے گی اور 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان اصولوں کی طرف جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹریڈر کے لیے اور ایک سیلز مین کے لیے بیان فرمائے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جن کے اندر درج ذیل صفات پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جب خریدتے ہیں تو بلا وجہ برائی نہیں کرتے، جب بیچتے ہیں تو غلط تعریف نہیں کرتے، ان کے ذمے کوئی ادھار ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے، اور اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو اس میں تنگی نہیں کرتے. یہ 7 بنیادی اور گولڈن پرنسپلز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیلز مین کے لیے اور ایک تاجر کے لیے بیان فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا افتخار بھی انشاءاللہ میں آپ کو یہ جو سلائیڈز ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو واٹس ایپ پہ شیئر بھی کر دوں گا. یہ کچھ پبلیکیشنز ہیں جس زبردست. کے اندر کچھ جو بنیادی ہدایات ہیں یہ آپ کے پاس ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کو دوران ٹریننگ جو ہے کوئی لکھنے لکھانے کی مشقت جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں اٹھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. جزاک اور اللہ. یہ جزاک ہماری اللہ. پبلیکیشنز جو ہیں وہ برانچز کے اوپر بھی لگی ہوئی ہیں، تو آپ جس برانچ پہ بھی جائیں گے تو آپ بھی ذرا اس کو نظر میں رکھیے گا، اور اگر کسی جگہ پر یہ پبلیکیشنز نہ ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم یہاں سے پوسٹ کر دیں گے وہ پبلیکیشنز وہاں لگوا دیں. ٹھیک ہے. بالکل. میں چونکہ طبیعت میرا کو پہلا آپ دن تھا کل کیجیے گا. اسلام جی. آباد میں، تو میں اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھوں گا مس ہے ہاں تو میں آف کورس بینگ اے رسپانسبل پرسن اور جی انسانیت کے ناطے میں اس کو لازمی نہ اپنی ٹریننگ کا حصہ سمجھتے ہوئے لازمی انفارم کروں گا. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے. تو یہ اب ان اصولوں کی امپلیمنٹیشن ہمارے ہاں کس طرح سے ہے، انشاءاللہ اس ٹریننگ کے اندر ہم آپ سے اس کا مذاکرہ کریں گے. تو پہلی چیز جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے. ٹھیک ہے. تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں ہو سکتا ہے. آپ سے دوسرا سوال ہوا کہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مومن کنجوس ہو سکتا ہے. پھر تیسرا سوال آپ سے ہوا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں،
مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ممکن نہیں کہ مومن ہو اور وہ جھوٹا بھی ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے یہ منافق کی علامت ہے، اور منافق اور مومن یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. تو مومن جو ہے نا وہ جھوٹا نہیں ہوتا. جھوٹ کے بے شمار نقصانات اور سچ کے بے شمار فضائل ہمارے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہم سنتے رہتے ہیں. تو اس میں دیکھیں ایک بڑی بات جو کہ ہے وہ یہاں لکھی ہے کہ جھوٹ سب سے بڑی خیانت ہے. یہ ساری چیزیں حدیث سے کوٹ کی گئی ہیں یہاں پہ. تو یہاں جو لکھا ہے جھوٹ سب سے بڑی خیانت ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑی اچھا افتخار بھی مجھے 1 منٹ دیں گے ذرا، ایک ارجنٹ کال تھی صبح. لے لے کال لے لے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیضان بھی معذرت چاہتا ہوں. جی جی اچھا جی. تو جھوٹ جو ہے وہ سب سے بڑی خیانت ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به كاذب، کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کہو کہ وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ سب سے بڑی خیانت ہے. ایک خیانت وہ ہوتی ہے جسے ہم اور عموماً عوام جو ہے وہ خیانت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی اور اس کے اندر وہ کوئی خرد برد کر دے، اس کی حفاظت میں کمی کر لے یا کوئی اس کا حق مار لے، تو اس کو خیانت سمجھا جاتا ہے. وہ بھی خیانت ہوتی ہے. لیکن اس سے بھی بڑی خیانت وہ ہے جو کہ قول کی خیانت ہے نا، قولی خیانت ہے، ٹھیک ہے. یعنی اور وہ خیانت کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولنا، یعنی اپنے بھائی سے ایسی بات کہنا کہ وہ سچ سمجھ رہا ہو اور اگلا بندہ جھوٹ بولو. تو سیلز کے اندر ہم نے اس سے بخوبی جو ہے وہ بچنا ہے. جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹس کے اندر ایک منتھ اینڈ کے اوپر جب ٹارگیٹس پورے کرنے ہوتے ہیں تو ایک افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ ریٹ بڑھنے والے ہیں. حقیقت میں ریٹ نہیں بڑھنے والے ہوتے، وہ ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آرڈر زیادہ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ دکاندار یہی سمجھ کے آرڈر لکھواتا ہے کہ بات تو یہ سیلس مین سچ بول رہا ہے، لیکن وہ سم ٹائمز جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری جگہوں پر ایسی کوئی مثال دے دی جاتی ہے اپنے کلائنٹس کو، پارٹیز کو، کہ وہ سچ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن کہنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے. اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سچ بولنے سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، سکون. اور جھوٹ پریشانی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جتنے جھوٹ اتنی پریشانی. اور آخری حدیث بڑی قیمتی ہے جو کہ خصوصی طور پر سیلز مین اور تاجر برادری سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور جو جھوٹ بولنے والا تاجر ہوگا تو وہ خدا نخواستہ اس کا حشر جو ہے وہ فاجروں کی صف میں ہوگا. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اب اہم کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی فیلڈ کے اندر جھوٹ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اور سچ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب ہمارا فیلڈ کے اندر کمپنی سے بھی واسطہ پڑتا ہے، سپروائزر سے بھی پڑتا ہے، دکاندار سے بھی پڑتا ہے نا. تو ہم نے ہر موقع پر اب اتنے سارے فضائل اور ساری بات ہمارے سامنے آئی، ہم نے نیت بھی کی کہ ہم انشاءاللہ سچ کو اپنائیں گے، جھوٹ سے بچیں گے. تو اب جب عمل کا موقع ہے تو ہم نے یہاں پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو دکاندار کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہوں وہ سچ کی بنیاد پر ہوں. فار ایگزامپل اسکیم آتی ہے کوئی 10+1 کی نا، تو اب سیلز مین جا کے اسکیم کو تھوڑا سا گول مول کر کے بیان کرتا ہے، اور اس سے مقصود وہی ہے کہ اس کی سیلز ٹارگٹس جو ہیں وہ زیادہ اس کو مل جائیں. یا کہیں تو ایسے کرتا ہے مثال کے طور پہ ہاں 12 پیس کے ساتھ ایک پیس اگر ایف او سی کا ہے تو وہ اسے کہے گا یار جب تک آپ 12 ڈبے نہیں نہ لیں گے تو 12 پیس نہیں مل سکتے آپ کو، جبکہ کمپنی یہ کہتی ہے وہ 12 پیس لینے پہ بھی ایک پیس اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہاں تو وہ کئی دفعہ ایسا اس کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہیں دفعہ وہ غیر ضروری پیسہ اپنا باؤنڈ کر دیتا ہے اس کے اوپر، جبکہ وہ بالکل 5% کے اوپر بھی لے کے وہ پورا کر سکتا تھا. یعنی کہ وہ چھوٹا شیئر بھی لیتا تب بھی مل ہاں جانی تھی اس کو. بس یہ بالکل یہی بات تھی کہ وہ گھمانا پھرانا ہے نا اصل مقصد، ہاں ہے دے تو رہا ہے لیکن گھمانا پھرانا بھی نہیں ہے اس کو. گھمانا پھرانا بھی نہیں ہے. اسی طرح بالکل صحیح. سیلز مین کو یہ کہہ دیا جاتا ہے
کہ وہ دکاندار سے یہ کمیونیکیٹ کر دیتے بھائی یار وہ تو تمہارا آرڈر جو ہے وہ سرور ڈاؤن تھا، پنچ نہیں ہو سکا، اس لیے جو ہے تمہارا مال کل ڈیلیور ہوگا. اسی طرح دکاندار کو اور بہت سارے لاری لپے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ڈیلیوری مین تو یہاں سے روانہ ہو چکا ہے، گھنٹہ ہو گیا، حالانکہ ابھی گاڑی لوڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے قسم کی تو مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، اسی طرح آپ کے ٹیم کے سامنے ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ہم نے خود بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، ٹیم سے بھی کروانا ہے. اسی طرح سپروائزر کے ساتھ حاضری کے معاملے میں، رپورٹس کے معاملے میں، دیگر چیزوں میں. اور اسی طرح کمپنی کے ساتھ ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وربلی نہیں ہو رہے ہوتے، کمیونیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ویا ای میل اور ویا فارمز. ٹھیک ہے، ہم آرڈر جو ہے ڈیوائس میں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کمپنی کے ساتھ ایک معاملہ ہمارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی عمل ہمارا ایسا نہ ہو جو کہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہو. فار ایگزامپل آپ جو ہے سیلز مین فیک سیلز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، منتھ اینڈ پہ ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے فیک سیل ہو گئی اور فیک بل بنا کے جو ہے وہ جمع کرا دیے، اس سے ٹارگٹس پورے ہو گئے، انسینٹیو مل گیا. اب انسینٹیوز جو ہے یہ چونکہ فیک سیل کی وجہ سے ملا، اس لیے اس کا لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوا، حرام ہوگا. تو پھر وہ حلال آمدنی کے ساتھ جو ہے وہ حرام کا عنصر بھی اس میں شامل ہو جائے گا. تو یہ جو حرام کا عنصر آتا ہے، اس سے پھر جو ہے خیریں اور برکتیں نہیں بلکہ بے برکتی جو ہے وہ آتی ہے. تو اس سے بھی ہم نے بچنا ہے. اسی طریقے سے کمپنی کے ساتھ اور کیش ہینڈلنگ کے اندر بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مارکیٹ سے کیش ریسیو کیا اور ریسیو کرنے کے بعد اس کو کسی بھی اپنے ذاتی کام میں استعمال کر کے اور آفس میں یہ ریکارڈ کروا دیا، جس کو ہم CIO کہتے ہیں، کیش ان آفس. ٹھیک ہے، اس کیش ان آفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن آپ نے ایک ان کی پالیسی ہے سیلز کی، آئی تھنک 11 بجے یا 12 بجے سے پہلے جو ہے وہ سارا کیش آپ نے دوبارہ ڈپازٹ کروانا ہوتا ہے. تو یہاں مارجن مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح شارٹیج کے حوالے سے کمپنی میں غلط کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات کمپنی کے ساتھ جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. ایک ڈیلیما ہے ساتھ بھی ادھر نا، ایک ڈیلیما ہے چھوٹا سا میرے ذہن میں نا، ہاں سوال ہے میرا ایک. جی جی مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ ایک شاپ کیپر ہے، کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہوں آپ سے اس نے بارو کیا، ادھار کیا ہے اس نے. ٹھیک ہے، ہوں آج اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی ہے بل جمع کرانے کی. ہوں ٹھیک ہے، اور کمپنی کی بھی آخری ڈیٹ ہے اس کی بلنگ کی. اب وہ جب جاتا ہے، ہمارا سپروائزر جاتا ہے یا ہمارا TSO جاتا ہے، جو بھی ہمارا XYZ کولیگ ہے جاتا ہے، وہ دکاندار اسے آگے سے کہتا ہے نہیں ہے یار میرے پاس پیسے آج نا، یا ہاں. دکان بند ہے. اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ صورت میں ایز پر SOP اور پالیسی عمل کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک عام سی سچویشن ہے نا، اس میں تو کوئی ایسی کوئی ریئر سچویشن تو نہیں ہے. یہ اس میں ہم نے غلط کمیونیکیشن سے بچنا ہے. ہم نے کمپنی کو یہ نہیں مطلب کہنا. اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنی جیب سے پیسے جمع کرا کے ہاں تو ظاہر ہے بعد میں اس سے لے لیے، وہ یہ غلط تو ہے. ہاں ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ تو کمپنی بھی نہیں کہتی، نہ پالیسی کہتی ہے. اس میں آ کے رپورٹ کرنی ہے بھائی کہ وہ کیش نہیں ریسیو ہوا، کل ریسیو ہوگا. جو بھی اس حوالے سے جو پروسیس ہوتا ہے وہ سیلز سپروائزر جو ہیں وہ بہتر. ایز پر SOP ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایز پر SOP ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری گفتگو ہوئی پہلی صفت کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وہ 7 صفات ہمیں بتائی تھی. دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے تو وہ 3 کام کرے: سچ بولے، امانت کو پورا ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرے. جو یہ 3 کام کرے گا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بن جائے گا. تو سبحان اللہ. ہم سب چاہتے ہیں کہ محبوب بنے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہو. تو ہم اپنی سیلز کے اندر بھی اور اپنی انفرادی زندگی میں بھی ان باتوں کا اہتمام کریں. اب پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک والا جو بات ہے، یہ پہلے بھی ہماری ایک ٹریننگ کے اندر آئی، اس ٹریننگ کے شروع میں نیت کے زمرے میں. ٹھیک ہے نا، کہ جب ہم نے آنا ہے یا کمانا ہے کسب معاش، تو وہ ہم نے 3 نیتوں کے ساتھ کرنا ہے. جس میں سے پہلی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کرنا پڑے. ٹھیک ہے، ہم اس لیے کما رہے ہیں، کسی کے آگے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. دوسری ہماری نیت تھی کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے روزی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، ہمارے کمانے کا مقصد یہ. تو تیسری بات تھی پڑوسی کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. تو جس کی نیت یہ ہوگی تو وہ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا.
ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 باتیں ہم نے حدیث میں پڑھی نیت کے اندر. یہی مقصد ہمارا اور یہی نیت ہماری کسب معاش کی ہے. تو یہاں پر بھی وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک والی بات ہے. تو یہ اللہ کی محبت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے بھائی. تو اس لیے ہم اس کو بھی, اس فضیلت کو بھی سامنے رکھیں. اب ہم نے اپنی کمپنی میں امانت سے کس طرح اس کو بچنا ہے, خیانت سے بچنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پاس امانت ہے کیا کیا, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اس میں خیانت سے بچ سکیں. تو ہمارے پاس کمپنی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اسٹاک ہوتا ہے, کیش ہوتا ہے, گاڑیاں ہوتی ہیں, فون ڈیوائسز ہیں, لیپ ٹاپ ہیں. اسی طریقے سے جو کہ ٹیبل کرسیاں ہیں یہ بھی ہمارے استعمال کے لیے ہیں. اسی طرح ہمارے ماتحت کی صلاحیتیں, ٹھیک ہے, یعنی اگر ہم سپروائزر ہیں تو ایز اے سپروائزر ہمارے پاس جو ماتحت کی صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہیں. اچھا آپ وہاں چلی جاؤ, میں میٹنگ کر رہا ہوں نا ابھی, تھوڑی دیر میں آ جانا. پہلے کیری آن رکھے, جی کیری جی, آن رکھے پلیز. ہاں, ماتحت کی صلاحیت ہے. تو یہ بھی ایک سپروائزر کے پاس امانت ہوتی ہیں. اس کو ڈیولپ کرنا اور اس کو غلط جگہوں پر استعمال سے بچانا یہ سپروائزر کی ذمہ داری ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اختیارات کے غلط استعمال سے بچنا, اختیارات کے غلط استعمال سے بچنا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمارے پاس امانت ہو گئی. اب اس میں ہمیں خیانت سے کیسے بچنا ہے, اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خیانت کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, خیانت کہتے ہیں کہ حفاظت میں کوتاہی کرنا. اچھا فاطمہ آپ ادھر جاؤ. حفاظت میں کوتاہی کرنا. نمبر 2, جس کو وہ امانت ڈیلیور کرنی ہے اس کو ڈیلیور نہیں کرنا. ٹھیک ہے, 2 باتیں ہیں. میں نے آپ کے پاس موبائل رکھوایا امانت کے طور پر, تو اور میں نے کہا کہ یہ فراز بھائی کو دے دیں, تو آپ کی 2 ذمہ داریاں ہو گئیں, ایک اس کی حفاظت اور دوسرا فراز بھائی کو دینا. اور اگر فراز بھائی سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی تو آپ ریٹرن واپسی مجھے کر دیں گے. تو یہ اب کیش آپ کے پاس کمپنی کا تھا, وہ امانت, تو اس میں کریڈٹ کا غلط استعمال, فار ایگزامپل اپنے ذاتی کاموں میں اس کو استعمال کر لینا, یا ادھر کا کیش ادھر گھما دینا. ٹھیک ہے, تو یہ غلط استعمال. اسی طرح کمپنی کی ایک پالیسی ہے جس کو ہم کیش لمٹ پالیسی کہتے ہیں. آپ کے سامنے آ گئی ہوگی یا آ جائے گی انشاءاللہ اورینٹیشن میں, کہ ہر ڈیلیوری مین, ٹی ایس او, آر ایس ایم, ایس ایم سب کی ایک پالیسی ہے. اب اس پالیسی کے اگینسٹ اگر ہم زیادہ کیش اٹھاتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی اس میں لکھے ہوئے پالیسی میں نا, تو اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا سوری, اب اس لمٹ سے زیادہ کیش اٹھانا جو ہے نا وہ خیانت بن جاتا ہے. وہ کس طرح بن جاتا ہے کہ اس کے اندر رسک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی حفاظت جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتی. اب لمٹ جو بنی ہوئی ہے یہ ایک باقاعدہ ایک ورکنگ کے تحت بنی ہوئی ہے کہ کتنی لمٹ جو ہے وہ کس بندے کی ہو سکتی ہے اور وہ کتنا کیش اٹھا سکتا ہے. اب یہاں پر عموماً جو سوال ہے وہ ہمارے جو فیلڈ سپروائزرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے آتا ہے کہ بھئی لمٹ جو ہے نا بہت کم ہے. یہ میں آپ کو ابھی شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فیلڈ کے اندر جا کے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, اور نیکسٹ میٹنگ میں پھر آپ کی طرف سے بھی یہ سوال ہمیں آ سکتا ہے کہ لمٹ جو ہے نا وہ کم ہے. اتنی لمٹ تو بندے کو ایک دکان پہ ہی پوری ہو جاتی ہے, اور پھر نیکسٹ جو ہے کیسے جو ہے اس کو پورا کریں. تو اس کے لیے دیکھیں, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پالیسی اپلیکیبل نہیں ہے تو پھر ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے سپروائزر. ٹھیک ہے, اور پراپر طریقے سے اس کو ہم رپورٹ کریں اپنے جو لائن مینیجرز ہیں ان کو, تاکہ جو بھی چیز ہے وہ ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام پائے. ادروائز اگر ہم کیش لمٹ سے کو ایکسیس کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ہم کیش اٹھاتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی رابری ہو جاتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, تو جو زیادہ کیش لمٹ سے زیادہ ہم نے کیش اٹھایا ہوگا اس کا نقصان ہمیں اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا. یہ بات چونکہ پالیسی میں مینشن ہوتی ہے اس لیے میں نے عرض کر دی. کیش ریسیونگ یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے کہ جو بھی ہم آپس میں لین دین کریں تو وہ تحریری طور پر کریں. سم ٹائمز اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک امپلائی جو ہے دوسرے کو وہ کیش ہینڈل کر دیتا ہے کہ آپ یہ جمع کرا دو, ٹھیک ہے, یا سپروائزر کے حوالے کر دیتا ہے یا جو بھی ہے. تو ایسی صورت کو تحریر میں لانا چاہیے. اب تحریر کے لیے ای میل بھی ہو سکتی ہے, واٹس ایپ کا طریقہ کار بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو تحریری طور پر میسج کر دیں کہ بھائی 30,000 روپے میں نے ریسیو کر لیا, میں جمع کرا رہا ہوں, تاکہ یہ بات ٹھیک ہو گیا. اسٹاک کو آر ٹی جی نہ کروانا خیانت ہے.
خیانت کیوں ہے؟ کیونکہ جب کمپنی سے ڈی او بنا تو وہ ڈی او جو تھا وہ بسم اللہ جنرل اسٹور کے نام تھا، اور بسم اللہ جنرل اسٹور بند تھا یا اس نے مال نہیں لیا، تو اب اس کا جو حقدار ہے، ٹھیک ہے، صاحب حق ہے اسٹاک کا، وہ کمپنی ہے. اب کمپنی کو اگر آر ٹی جی نہ کروائی جائے گی تو وہ خیانت بن جاتی ہے. تو اس لیے پراپر طریقے سے اس بات کو بھی ہمیں انشور کرنا ہے کہ بھئی اگر اسٹاک ڈیلیور نہیں ہوا تو واپسی آر ٹی جی اس کی ہو جائے. اسی طرح اسٹاک ڈیلیوری میں خیانت سے ہم نے بچنا ہے. وہ یہ آر ٹی جی اسٹینڈ فار ریٹرن ٹو گو ڈاؤن ہے. جی بالکل، ریٹرن ٹو گو ڈاؤن. ٹھیک ہے. اور اسٹاک ڈیلیوری میں خیانت سے بچنا ہے اس طرح کہ بسم اللہ جنرل اسٹور کو اگر ڈیلیور کرنا ہے تو اسی کو ڈیلیور ہو، ٹھیک ہے، کسی اور کو نہ ہو. اس لیے کہ ہم تو امین ہیں، ہم تو مال کو پہنچانے کے امین ہیں. ڈی او جس کے نام پہ بنا ہے کمپنی نے اسی کو پہنچانے کے لیے کہا ہے. اگر ہم غلط پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی خیانت کے زمرے میں آ جائے گا. اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ پھر آگے آئے گی. اچھا، اختیارات کے غلط استعمال سے بچنا ہے. جیسے بات ہے کہ ماتحت کی صلاحیتیں بھی امانت ہے، تو ایک ملازم کی شارٹیج دوسرے کے کھاتے میں لکھ دینا یا اس کے اوپر ڈال دینا غلط ہے. ٹارگٹ پورا کرنے میں ایک دوسرے کو فیور دینا، ٹھیک ہے، غلط فیور دینا غلط ہے. اچھا فیور تو دینا چاہیے، کیونکہ وہ تعاون علی الاثم تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں تعاون کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تعاون ہو، لیکن غلط تعاون کرنا یہ غلط ہے. اچھا، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک کا ٹارگٹ جو ہے وہ 80% ہوا ہے، ایک کا ٹارگٹ 100% ہو گیا اور مزید اس کے پاس آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آرڈرز جو ہے کسی دوسرے امپلائی کو دے دے کہ تم یہ ریکارڈ کر لو اپنے نام سے، تو یہ چیز جو ہے وہ غلط فیور میں آ جاتی ہے. اب اس میں ہم ایس او پی معلوم کر لیں کہ ایس او پی کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح ٹیریٹریز بنی ہوئی ہیں تو ہر ایک ٹیریٹری کے جو آرڈرز ہوں گے وہ ایک ٹی ایس او کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے، اور دوسری ٹیریٹری کے آرڈر جو ہیں دوسرے ٹی ایس او کے پاس ہوں گے. تو کیا ایک ٹیریٹری کے آرڈر دوسرے ٹیریٹری والے آفیسر ریکارڈ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کروا سکتے تو ظاہر ہے کہ وہ اگر اپنے نام سے ریکارڈ کر رہا ہے تو یہ غلط فیور کے زمرے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح اپنی غلطی کو ماتحت پر ڈالنا اختیارات کا غلط استعمال ہے. دکانداروں کو فیور دینا یہ بھی غلط ہے. اچھا، دکانداروں کو فیور دینا کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ جیسے مثال ہے، کسی نے کل سکیم آخری دن تھا، آج آپ نے پھر ڈال دی اور کل میں شو کر دی. ہاں، یہ بھی ایک فیور ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اننیسیسری ہے نا، فیور کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جھوٹ بھی ہے، فیک سیل بھی ہے ایک طرح سے نا. یہ کرائم ہے نا، کرائم ہے یہ بیسیکلی. ہاں جی. اسی طرح سے کیش پارٹی اور کریڈٹ پارٹی کے نام پر بل بنوا کے کیش پارٹی کو مال دے دیا، مینوپلیٹ کرنا نا، بلنگ کو مینوپلیشن میں لے کے جانا. بالکل. اور اسی طریقے سے اور بھی اس کی مثالیں بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک پارٹی ہوتی ہے جس کو مارجن پہ مال جا رہا ہوتا ہے، دوسری پارٹی کو جا رہا ہوتا ہے مارجن نہیں مل رہا ہوتا، تو مارجن والی پارٹی کے نام پہ بل بنوا کے اس کو پھر تقسیم کر دینا دوسرے. اترتا کہیں اور ہے اور کٹتا کہیں اور ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل فیور کے اندر آتی ہیں، اور یہ بھی غلط استعمال ہے اختیارات کا، جو کہ صحیح نہیں. اور غلط حاضری جو ہے یہ بھی خیانت. تو اس سے بس یہ چیزیں ہیں. دیکھیں اب آپ خود ہی آپ کو آہستہ آہستہ اس کا جو رابطہ ہے سیلز سے وہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشاد ہیں یہ ہماری سیلز میں کس طرح سے کہاں کہاں پر ہم نے ان کی رعایت رکھنی ہے. تیسری جو صفت تھی اچھے تاجروں کی جو ہم نے حدیث میں پڑھی وہ یہ کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتے. مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. تو مسلمان یہ نہیں کرتا نا. تو اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم دکاندار سے، اپنے سپروائزر سے یا اپنے جونیئر سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو ہم پورا نہ کر سکتے ہوں، اور اگر وعدہ کریں تو اس کو حتی الامکان پورا کریں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے اب میرے بس میں نہیں ہے، یا یہ میں نے تم سے کہا تو تھا لیکن یہ نہیں ہو سکتا، تو تاکہ وعدہ خلافی سے ہم بچ جائیں. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات جو ہم نے حدیث میں پڑھی وہ یہ تھی کہ جب خریدتے ہیں اچھے تاجر، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کی بلا وجہ برائی نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے اپنی ٹریننگ کا پارٹ نہیں بنایا کیونکہ ہم سیلز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ اس کا تعلق پرچیز سے ہے. بہرحال انفرادی زندگی میں ہم ضرور اس کا خیال رکھیں، مارکیٹ جائیں تو بلا وجہ برائی نہ کریں کسی بھی پروڈکٹ کی، اور برائی اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ دکاندار جو ہے وہ ریٹ گرا دے. ٹھیک ہے. تو خیر، اچھا، جب بیچتے ہیں تو غلط تعریف نہیں کرتے، یہ اچھے تاجروں کی علامت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ غلط بیانی سے ہم نے بچنا ہے. جو صحیح بات ہے اور جو پروڈکٹ کی صحیح صفات ہیں ان کو بتا کر، اور اپنی آفر کو بھی ہم نے جو پریزنٹ کرنا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے دکاندار کے سامنے رکھنا ہے، اس میں بھی کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لینا. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہو گئی، 5 باتیں ہو گئیں. چھٹی صفت جو ہے وہ ہے کہ جب کوئی ادھار ہو تو اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی. اچھا، کچھ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جو ہمارے ہینڈ پر جو ہے وہ کریڈٹ، وہ ہمارے ہینڈ پر ان کو ڈیلیور کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، پیسوں کی مال ادائیگی. کی تبدیلی. مال کی تبدیلی. اچھا، مال کی تبدیلی سے مراد ہے کہ ایکسپائری مارکیٹ سے اٹھانا اور اس کو کمپنی میں واپسی کرنا، اور پھر اس کے بعد جو بھی اس کا کمپنسیشن ہے وہ اس کو دینا دکاندار کو نا. مال کی تبدیلی یہ ہمارے ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ کریڈٹ بن جاتی ہے جب اس کی ایکسپائری ہو. اسی طرح پیسوں کی ادائیگی، جب ہم کیش اٹھا لیتے ہیں مارکیٹ سے تو اس کو ڈپازٹ کرنا کمپنی کے اکاؤنٹ میں، یہ بھی ہمارے ذمے میں لازم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کچھ کلیمز ہوتے ہیں، آفرز ہوتی ہیں جو کہ دکاندار کے لیے ہوتی ہیں، تو اس کو ٹائملی ڈیلیور کرنا یہ بھی ہمارے ہینڈ پہ ادھار ہوتا ہے دکاندار کا. تو اس میں ہم اپنے طور پر کوتاہی نہ کریں، حتی الامکان یعنی جو بروقت. کمٹمنٹس ہیں ٹوورڈز بزنس وہ ہاں بھی جی، اسی زمرے میں آتی ہیں اگر پوری نہیں یس ہوتی تو. یس یس، بالکل. اور آخری بات جو اس حدیث کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہمیں کسی سے کچھ لینا ہو تو اس میں تنگی نہیں کرتے، کا مطلب ہے کہ بد زبانی اور بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے. جو ہمارے ایتھکس ہیں ان کا بالکل خیال رکھتے ہیں. گالم گلوچ سے بچنا، کسی کی بے اکرامی اور بے عزتی سے بچنا. ٹھیک ہے. اور عموماً ریکوری میں ہمیں یہ جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا، کہ دکاندار سے بد زبانی بھی ہو جاتی ہے، بد کلامی بھی ہو جاتی ہے. تو جو آفیشیل طریقہ کار ہے اور پروفیشنل طریقہ کار ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، اپنی ٹیم کو اس پہ لانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، تاکہ اس ساری چیزوں سے ہم بچ سکیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چند صفات ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن تاجروں میں یہ صفات پائی جائیں گی تو ان کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ہوگی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں پھر آج سے ان ساری صفات کو اچھے طریقے سے اپنی، ماشاءاللہ پہلے بھی کرتے ہوں گے، اب بہتر طریقے سے خود بھی کریں اور اپنی ٹیم سے بھی کروائیں گے. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے ٹریننگ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں غیر اضطراری آپ سے ہو جاتی ہیں. جی 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 جی، تو وہ تو جب چیز حدیث کلیئر کے ہو جائے. ساتھ آپ حدیث مبارکہ کے ساتھ اور فرمان الہی کے ساتھ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ ڈیلیبریٹلی نہیں کریں گے، اب آپ کو پتہ ہے یار اس کے نقصانات کیا ہیں. ہاں تو بالکل. انشاءاللہ تعالی امپرومنٹ کی گنجائش تو ہوتی ہے. اچھا اچھا میں پہلے رہا ہوں پیپسی کو میں نا، اچھا، تو وہ بھی ماشاءاللہ ٹریننگ اسی طرح کی دیتے تھے وہ. ماشاء اللہ. اور وہ ماشاءاللہ مزے کی بات ہے، وہ ٹوٹل اسلام قرآن پاک میں سے اٹھاتے ہیں، وہ باہر سے کہیں نہیں اٹھاتے. اچھا، زبردست. الحمدللہ. ہاں نہیں، پیپسی حالانکہ باہر کی کمپنی ہے ہاں لیکن وہ میں نے دیکھا فالو وہ ساری وہی چیزیں کرتے ہیں جو ہمارے قرآن پاک میں ہیں. بالکل. وہ ان کی ویلیوز میں آتا ہے حقیقت ٹو یہی ہے سیل کہ اونلی پروڈکٹ. یہ ساری ویلیوز جو آج کل یورپ میں ہمیں نظر آتی ہیں، دھوکہ دہی سے بچنا اور سچائی، امانت داری، وعدہ کو پورا کرنا، یہ یورپ میں اور ان کی ٹریڈ میں ہمیں نظر آتی ہے نا. ہمارے ہاں یہ چیزیں مفقود ہو چکی ہیں، تو یہ الحمدللہ ہمارا نہیں حصہ ہے، ہمارا. وہ فالو کر رہے ہیں اور ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں. نہیں یس، انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا، اس کا ضرور، فائدہ میری دنیاوی زندگی کے اندر بھی مجھے ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ 7 چیزیں، تو وہ 7 صفات تو تھیں جو ہماری سیلز میں کرنے سے متعلق تھیں، اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو جن سے ہم نے سیلز میں بچنا ہے، اور وہ ہیں جھوٹی قسم، دھوکہ، کمپٹیٹر کو نقصان پہنچانا، اور جمعے کی اذان کے بعد سیل کرنا. یہ چیزیں سیلز کے اندر ممنوع ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بہت بنیادی چیزیں ہیں یہ. تو جھوٹی قسم کہتے ہیں کہ جھوٹ بول کر قسم کھانے کو. ٹھیک ہے. انسان جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اس کے پر قسم کھا رہا ہے.
تو اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہے. اس میں حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کا حق مارتا ہے قسم کھا کر تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں. ساتھ بھائی ایک منٹ، ساتھ بھائی جی سر، میں تو ادھر ہی ہوں 2 دن ابھی تک. ہاں کل آ جاؤں میں آپ کے پاس. میرا خیال پرسوں بھی شاید میں ادھر ہی ہوں. اوکے ڈن، زبردست. کل کوشش کریں گے کہ کل تک ہو جائے. میں بیسیکلی نا راؤٹنگ میں نے آپ کو ایک میسج کیا تھا، چیک ہو جائے چیزیں تو زیادہ بہتر ہوں گی. ایریا مینیجر تو موجود ہے، بندہ میں نے ابھی کوئی نہیں رکھا ہوا. بے شک آپ سر، میں سر یہی چاہتا ہوں بس تھوڑے سے ایگریمنٹس وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں، بس وہ ٹیگنگ ہو جائے. آپ دیکھ لیں گے کہ اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا، ہفتے اتوار سے انشاءاللہ. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ہاؤ جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ساتھ بھائی ایک منٹ ذرا نا، بس یہ عمر بھائی آ گئے بیچ میں، بلکہ اچھا تھا، ان سے ملاقات بھی کرنی تھی مجھے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. میں ایکچولی جب آیا تھا 12 بجے پہنچا تھا، میں لینڈ کیا تو پہنچتے پہنچتے مجھے کوئی ایک ہو گیا تھا. میں نیچے آیا، HR والے سے بات چیت ہوئی، پھر چلا کہ نماز پڑھی پہلے، نماز کے بعد نماز ظہر کے بعد ہم لوگ پھر آ کے لنچ کیا. لنچ میں ہی کال آ گئی تھی تو میں آ گیا تھا. پھر پہلے ایک صاحب اور تھے، ان سے کوئی میٹنگ ہم آ گئی تھی، جو ہے نا ابھی 7 سے چل رہی ہے اور اورینٹیشن چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے تو ایسا شیڈول نہیں آیا، بس مجھے اتنا کہا گیا تھا کہ آپ آ جائیں. مجھے یہ بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن آئی تھنک جو بکنگ ہے میری ہوٹل کی وہ شاید 2 days کی ہے، 2 nights کی ہے. اٹس مین کہ میں کل بھی ادھر ہوں اور ہوپ فلی کہ پرسوں آئی ول بی فری. میرا خیال ہے اس کے بعد شاید کوئی، اور مجھے اصل میں نا شیڈول نہیں آیا ہوا کچھ بھی نا. HR میں مجھے تو جنید ہی ابھی تک ملے ہیں. جنید سے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہیں جو بھی 7 دسمبر کو شاید انہوں نے جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈن. بالکل میں آ جاتا ہوں، بالکل آ جاتا ہوں میں، بالکل بفور لیونگ دا ڈیسک آئی ول سی یو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اٹس اوکے. ادروائز آئی ایم اویلیبل ٹمارو اینڈ نیکسٹ ڈے. جی صاحب پلیز. ہاں جی، بیچ میں اچھا اصل میں عبید صاحب آ گئے تھے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک جی ہے، جی صحیح. جی پلیز کیری آن کریں. ہم جمعے کی اذان کی بات، اس کی جھوٹی ہاں، قسم کی بات کر تو رہے تھے. جھوٹی قسم جو ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں. ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ جھوٹی قسم سے جو چیز، چھوٹی سی چیز بھی خدا نخواستہ لے لیتا ہے تو اس سے جنت حرام اور دوزخ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی نے کوئی چھوٹی چیز لی ہو تو بھی یہ نقصان ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر درخت کی مسواک یا لکڑی بھی کسی نے جھوٹی قسم سے لی تو اس کے اوپر بھی یہی نقصان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے سخت حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے جو سامان ہے وہ فروخت ہو جاتا ہے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. سامان تو بک جاتا ہے، دکاندار یقین کر لیتا ہے، لیکن اس مال کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جھوٹی قسم کا نقصان ہے. اس لیے جھوٹی قسم سے ہم نے جو ہے حدیث میں سیلز کے اندر بچنا ہے. اسی طرح کسی کو دھوکہ نہیں دینا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور لوگ جو ہے وہاں پر اناج اور غلہ فروخت کر رہے تھے. تو آپ نے ایک ڈھیری کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اناج جو ہے وہ گیلا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے. آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ اوپر تو بڑا اچھا صاف ستھرا رکھا ہے اور نیچے جو ہے وہ گیلا ہے. تو دکاندار نے عذر پیش کیا کہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تو اس لیے میں نے اس کو نیچے چھپا دیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ وہ دیکھ لیتا، خریدنے والا جو ہے اس کے ایپ سے آگاہ ہو جاتا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ لیس منا من غشا، وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے. ٹھیک ہے، تو دھوکہ دینے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان جو ہے بڑا شریف النفس آدمی ہوتا ہے، اور دھوکہ دینا جو ہے یہ اس کے. تو دھوکے سے ہم نے سیلز میں بچنا ہے. دھوکے سے بچنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچنا کیسے، تو ہم عموماً کوانٹٹی وغیرہ بتاتے ہیں، یا مال کی اویلیبلٹی کے حوالے سے ہم نے رپورٹ دینی ہوتی ہے، بات کرنی ہوتی ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے دکاندار سے. تو اس میں دکاندار سے یا اسٹاف سے غلط بیانی نہ ہو. اسی طرح آر ٹی جی نہیں کروانا، آر ٹی جی نہ کروا کے کمپنی کو دھوکہ دینا. اور سی آئی او کو شارٹیج بنا دینا یا شارٹیج کو سی آئی او بنا دینا دھوکہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ سی آئی او میں نے آپ کو بتایا کیش ان آفس ہوتا ہے. اگر اسٹاک کیش جو ہے وہ مارکیٹ سے نہیں اٹھا سکے ہوں، یا اٹھا سکے ہوں لیکن کمپنی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ نہ ہوا ہو، تو یہ سی آئی او کہلاتا ہے. تو اگر کسی کا سی آئی او تھا اور اس کی شارٹیج بھی تھی، ٹھیک ہے، تو ابھی تو نہیں ہے ابھی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ایریا مینیجر، ایک منٹ ساتھ بھائی، ہاں جی وہاں جو ایریا مینیجر ہے پنڈی میں، یار ریم والے کیا نام ہے، ایسا نہیں، ریم رائس میں جو ہوتا ہے، کیا نام ہے اس کا، ان کو بتانا تھا کہ یار وہ سٹارٹ کرائے سمپلنگ وغیرہ تو شروع کرائے نا. ابھی چونکہ بھائی صاحب آئے تھے، ان کے ذہن میں یہی تھا یار کہ سمپلنگ شپلنگ شروع کروا دینا دکانداروں کو. ٹھیک ہے نا. تو یا میں بھی پھر ان سے میٹنگ ختم ہو جائے نا جب میری اورینٹیشن، پھر میں اسے کال کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. فیصل تو نہیں آئے ہوئے نیچے؟ اچھا کال آ رہی تھی ان کی تو میں نے. فیصل فرقان جو ہے، اب وہ ادھر ابھی شاید آئے ہو، دیکھ لیجیے گا، بتا دیجیے گا اوپر ہے. جی سر بھائی، جی جی سر. اچھا سی اسی آئی او طرح کو شارٹیج بنا دینا اور شارٹیج کو سی آئی او بنا دینا. ہاں ٹھیک ہے. شارٹیج تھی کسی بھی سیلز مین کی، اور اس نے یہ کمپنی کو یہ کہا کہ یہ شارٹیج نہیں ہے، یہ تو سی آئی او ہے جو میں انشاءاللہ کل مارکیٹ سے کیش اٹھاؤں گا اور جمع کرا دوں گا. تو اس طرح اس نے بات کو گھما دیا، تو حالانکہ وہ شارٹیج تھی. تو اس طرح اس نے دھوکہ دے دیا. اچھا اسی طرح پھر سی آئی او دکھا کے ذاتی کاموں، کیش کو ذاتی کاموں میں استعمال کر لینا، یہ دھوکہ ہے. اسٹاک فیک سیل جو ہے دھوکہ ہے. اسی طرح خراب مال جو ہے وہ فروخت کر دینا، یہ دکاندار کے ساتھ دھوکہ ہے. اسی طرح مارکیٹ وزٹ سے بچنا، مارکیٹ وزٹ نہ کرنا، ڈیوائس میں جو ہے وہ انٹر کر لینا ویسے ہی گھر پہ بیٹھے بیٹھے، یا اس سے فون پہ آرڈر لے لیے. اسی طرح اپنے بل کسی اور کو دے دینا، یہ دھوکہ ہے. اسی طرح غلط اسکیمز بتانا. اسی طرح اپروف پارٹی کے نام پر بل بنوا کے اور نان اپروف پارٹی کو مال دے دینا. ٹھیک ہے، پہلے جب بھی ہم کوئی بھی نئی دکان ہوتی ہے تو پہلے وہ سسٹم میں اپروو ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے نام پر بل بنتا ہے. تو یہ ڈیمیج مال کو ویئر ہاؤس میں جمع کرا دینا، ٹھیک ہے، صحیح مال کے ساتھ ملا کے، تو یہ دھوکہ ہے. تو یہ مختلف صورتیں یہاں لکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی صورت ایسی ہو جو دھوکے کے زمرے میں آتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس سے جو ہے ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو ہم نے بچنا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں جو ہے اس کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں. تیسری چیز جو کہ ہم نے سیلز میں جس سے بچنا ہے وہ ہے کمپٹیٹر کو نقصان پہنچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق جو ہے وہ مقدر میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، کہ ہم نے تقسیم کر دی ہے ان کی معیشت کو ان کے درمیان، اور ہم نے بعض کو بعض سے زیادہ دیا ہے، بعض کو کم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے عمل سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جس کا جو مقدر میں لکھا ہے اس کو وہ مل کے رہے گا. اگر ہماری انٹینشن کسی کو نقصان پہنچانے کی ہے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، اس کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے گا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. تو اس لیے نقصان ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اپنی سیل پہ فوکس کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح بچیں نا. دوسرے کا آرڈر کینسل کروانا. جی ہم
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ بھی خیریت سے؟ ساتھ بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل۔ ساتھ بھائی ٹائم پورا ہو گیا آپ کا؟ میرا ٹائم پورا ہو گیا؟ میں نے تو ان سے تھوڑے 10 منٹ لیے تھے۔ مجھے آپ 5 منٹ اور دے دیں، میری ایک آخری سلائڈ باقی ہے بس میری۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ 5 منٹ اور چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا نماز کی بریک تو لیں گے نا بیچ میں؟ یہ ہو جائے نا کمپلیٹ تو پھر میں نماز کی بریک لوں گا۔ جی سر۔ جی، تو دوسرے کو آرڈر کینسل کروانا یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک سیل مین کھڑا ہے دکاندار پہ اور وہ اپنی آفر پیش کر رہا ہے، اور یہاں پر وہ ہمارا کمپٹیٹر بھی ہے، یہاں سے ہمارا سیل مین پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی آفر رکھنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز سودے پر سودا کرنے کے زمرے میں آتی ہے، تو دوسرے کا آرڈر اس سے کینسل کروانا یہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا ڈسپلے ہٹوانا شیلف سے یہ غلط ہے۔ اسی طرح دوسرے کے کمپٹیٹر کے پروڈکٹ کی برائی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ یہاں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپیریزن۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کی کوالٹیز بتانے کے لیے اس کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اس جیسی کسی دوسری پروڈکٹ کے ساتھ نا، جو کہ کمپٹیٹر کی ہوتی ہے، تو وہ چیز ظاہر ہے کہ اس برائی کے زمرے میں نہیں آتی، کیونکہ ہماری انٹینشن اپنی پروڈکٹ کی کوالٹیز کو بیان کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسری پروڈکٹ کی برائی کرنا۔ تو اس لیے ان 3 کاموں سے ہم نے بچنا ہے کمپیوٹر۔ اور آخری چیز جو ہم نے اپنی سیلز میں جس سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے جمعے کی اذان کے بعد خرید اور فروخت سے۔ نبی کریم بلکہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے 9 نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو اللہ کے ذکر کی طرف اور نماز کی طرف آؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے اور جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جس ایریے میں ہمارا سیلز مین ہو یا ہم خود ہوں اور وہاں پر جمعے کا ٹائم ہو جائے، جمعے کی اذان ہو جائے، ہم نے جس مسجد میں نماز پڑھنی ہو تو ہم سیلز کو وہیں چھوڑ دیں اور اپنی نماز کے لیے چلے جائیں، کیونکہ اس کے بعد جو سیل ہوگی وہ سیل ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے افتخار بھائی؟ ایک بات یہ تھی کہ یہاں پر جمعے کی اذان کا معاملہ الگ ہے اور ظہر کی اذان کا معاملہ الگ ہے۔ ظہر کی اذان ٹھیک ہے، جمعے کی نماز بھی ظہر کے ٹائم پہ ہوتی ہے، لیکن ظہر کی اذان کے بعد سیل کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ظہر کی اذان کے متعلق ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن چونکہ جمعے کی نماز کی اہمیت ہے، جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے، اس لیے اس کا حکم بھی تھوڑا سا اسپیشل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ ہماری ٹریننگ کا جو نکلتا ہے وہ یہ کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں، کمپنی کی پالیسیوں کی پاسداری ہو جائے، تو انشاءاللہ اس پوری ٹریننگ پر عمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ، خیانت اور دھوکہ اور فراڈ سے جو ہے وہ ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ضروری ہدایات ہیں جو سیلز کے متعلق ہیں، جو انشاءاللہ میں آپ کو یہ شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر، تو آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ بالکل میں کر لوں گا، مجھے کوئی کیوری ہوگی تو میں آپ کو کال بھی کر لوں گا۔ ضرور، یہ بس آخری گزارش، یہ ہمارا آفیشیل ای میل ایڈریس ہے اور یہ فون نمبر، انشاءاللہ یہ میرے خیال سے حماد بھی نے شیئر کیا ہوگا آپ کے ساتھ پچھلی ٹریننگ میں۔ جی بالکل، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو یہ انشاءاللہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہے ویسے آپ کے پاس واٹس ایپ، مجھے جب کریں گے تو اس میں آ جائے گا نا؟ یہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی آ جائے گا، سلائیڈ میں آ جائے گا نا؟ یہ آ جائے گا۔ یہ کائنڈلی سلائیڈ مجھے شیئر کر دیجیے گا، واٹس ایپ کر دیجیے گا مجھے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ افتخار بھائی، ٹھیک ہے؟ سیم دعا ایز میں اللہ یاد پاک، رکھیے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔